السلام علیکم، پی ایچ ایس کی اردو آن لائن کلاس میں کلاس 4 کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم اپنے پچھلے سبق کو مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم اپنے تیسرے سبق کو شروع کریں گے، جس میں ہم نے ریڈنگ کرنی ہے سبق نمبر 25 کی حکایت سعدی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ صفحہ نمبر 112 اور صفحہ نمبر 113 پر لکھی گئی ہے۔ تو اب ہم نے ریڈنگ کرنی ہے، لیکن اس سبق کی ریڈنگ سے ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ جیسا کہ ہمیشہ ہم ہر سبق میں مشکل الفاظ سیکھتے ہیں، سوالات کے جوابات تلاش کر سکتے ہیں ریڈنگ کے بعد، اور اس سبق میں ہمیں صبر کے فوائد سیکھنے کو ملیں گے اور رحم دلی کے فوائد سیکھنے کو ملیں گے۔ تو اب ہم اپنی ریڈنگ کو شروع کرتے ہیں۔ حکایت سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ حکایت سعدی کون تھے؟ سعدی کیا ہے؟ کس کی حکایت ہے یہ؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف سب سے پہلے بتایا جا رہا ہے کہ شیخ سعدی شیرازی ایک بہت بڑے عالم تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام سید شرف الدین تھا۔ سعدی آپ کا شاعرانہ نام یعنی تخلص تھا، یعنی شاعر تھے تو اس لیے انہیں سعدی کہا جاتا تھا۔ آپ کا تعلق ایران کے مشہور شہر شیراز سے تھا، تو اسی نسبت کی وجہ سے یہ شیرازی کہلانے لگے۔ اس میں نسبتی کا استعمال بھی ہم سیکھیں گے اسی سبق میں۔ آپ نے بہت اچھے انداز میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے سبق آموز قصے لکھے۔ انہی قصوں کو حکایت کہا جاتا ہے، یعنی وہ قصے جن میں سننے والوں کے لیے کوئی سبق ہو، کوئی نصیحت ہو، انہیں حکایت کہا جاتا ہے۔ ان حکایات میں پڑھنے والوں کے لیے بہت سی سبق آموز اور نصیحت سے بھری باتیں ہیں۔ ان حکایات کی 2 کتابوں کے نام گلستان سعدی اور بوستان سعدی ہے۔ آئیے ہم کچھ حکایات پڑھتے ہیں اور حکایات کو مکمل توجہ کے ساتھ سننا ہے اور ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے ہم حکایت پڑھتے ہیں۔ حکایت نمبر 1 ہے کہ ایک یتیم بچے کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا۔ بچہ درد کے مارے رو رہا تھا اور بری طرح کراہ رہا تھا، یعنی تڑپ رہا تھا، کراہنا مطلب۔ ایک امیر جو بہت نیک دل انسان تھا یہاں سے گزرا تو بچے کی حالت دیکھی، فوراً اپنے گھوڑے سے اترا۔ اس نے پہلے تو بچے کا پاؤں اپنی گود میں لے کر سوئی سے کانٹا نکالا، پھر زخم پر پٹی باندھ دی، بچے کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر اس کے گھر چھوڑ آیا۔ کچھ عرصے بعد اس امیر آدمی کا انتقال ہو گیا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہی امیر آدمی خدا کا شکر ادا کر رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ جس نے مجھے ایک سوکھے کانٹے کے عوض جنت کے ہرے بھرے باغ عطا کیے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ وہ شخص اتنا امیر تھا، دولت مند تھا، لیکن پھر بھی اس نے اس تنہا رستے پر اس چھوٹے سے بچے کی مدد کرنے سے گریز نہیں کیا، بلکہ وہ جلدی سے اترا اور اس نے یتیم بچے کی مدد کی۔ یتیم یعنی جس کے باپ نہ ہوں، جس کے والدین نہ ہوں۔ تو پھر وہاں پر اس نے اس ریگستان میں اس کی مدد کی اور اسے اس کے گھر تک چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ نیکی اتنی پسند آئی کہ اس ایک نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اسے جنت عطا کی۔ حکایت نمبر 2 ہے، 2 فقیر ایک ساتھ سفر کر رہے تھے کہ ایک کمزور تھا اور جو 2 دن بعد کھانا کھاتا تھا، اور دوسرا صحت مند تھا جو ایک دن میں 3 بار کھانا کھاتا تھا۔ اتفاق سے ایک شہر کے دروازے پر وہ دونوں جاسوسی کے الزام میں گرفتار ہو گئے۔ دونوں کو ایک گھر میں قید کیا گیا۔ گھر کا دروازہ مٹی سے بند کر دیا گیا۔ 2 ہفتے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ دونوں بے قصور تھے، ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ صحت مند مرد جو تھا وہ مردہ تھا، وہ مر چکا تھا، اور کمزور زندہ اور سلامت تھا۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ تو ایک عقل مند شخص نے کہا کہ اس کے خلاف ہوتا، یعنی اگر کمزور شخص مر جاتا اور صحت مند زندہ رہ جاتا تو شاید حیرانی کی بات تھی، کیونکہ یہ زیادہ کھانے والا تھا، اسے بھوک کی تاب نہ، اسے ایک دن میں 3 بار کھانا کھانے کی عادت تھی، وہ بھوک کی تاب نہ لا سکا اور مر گیا۔ لیکن دوسرا وہ صبر کرنے والا تھا، وہ 2 دن بعد کھانا کھایا کرتا تھا، تو اس لیے اس کی یہ عادت اس کے کام آئی۔ اس نے صبر کیا اور اسی صبر کی عادت نے اسے زندہ اور سلامت رکھا۔ تو دیکھیں یہاں پر 2 حکایات ہم نے پڑھی۔ حکایت نمبر 1 میں ہم نے رحم دلی کے فائدے سیکھے، یعنی اگر وہ شخص رحم نہ کرتا، وہ اس بچے کو اس کے گھر نہ چھوڑتا، اس کے دل میں رحم دلی نہ آتی، تو شاید اسے اس چیز کا صلہ بھی نہ ملتا، اسے جنت بھی نہ ملتی۔ اور دوسری حکایت میں ہم نے صبر کے فوائد سیکھے کہ اگر اس دوسرے شخص کو بھی صبر کر کے کھانے کی عادت نہ ہوتی تو شاید وہ بھی دوسرے شخص کی طرح جو دن میں 3 بار کھانا کھاتا تھا مر جاتا، لیکن اس کی صبر کی عادت نے اسے بچا لیا۔
سبق کی ریڈنگ کے بعد اب آپ کا گھر کا کام یہ ہے، آپ نے جو دونوں حکایتیں سنی ہیں ان کے لیے مناسب عنوان تجویز کرنا ہے، یعنی ایک نام رکھنا ہے، اور دوسرا کام ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی بھی 2 حکایات بتانی ہے۔ اللہ حافظ۔